اب بلا کسی تمہید کے اور بلا کسی تاخیر کے اس بزم کے آخری مقرر کے طور پر میں دعوت دینا چاہتا ہوں جماعت کے ایک عظیم اور بزرگ مقرر دائی، ان کو ہم پچھلی 2-3 دہائیوں سے مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں، اور جو مئو ناتھ بھنجن میں جماعت کے مشہور ادارے دارالحدیث جامعہ اثریہ کے اندر شیخ الحدیث ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ مولانا عبدالشکور صاحب اثری حفظ اللہ سے ہیں۔ آپ آئیں، اور فتنہ موضوع کا عنوان ہے، موضوع ہے امن و امان کا نسخہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج دنیا امن و شانتی کے لیے ترس رہی ہے کہ امن کہاں ملے گا، شانتی کہاں ملے گی۔ آئیے شیخ اپنی تقریر کے ذریعے واضح کریں گے کہ امن و امان در حقیقت کہاں ہے۔ قرآن و سنت کے نصوص کی روشنی میں ایک بہترین تقریر سماعت فرمائیں شیخ عبدالشکور صاحب اثری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ زندہ ہیں لوگ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ صدر مجلس اتحاد ابنائے سلفیہ کے صدر، سیکریٹری، ذمہ دار، خازن اور اسٹیج پہ موجود قابل احترام علماء کرام، سامنے ہمارے موجود سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بیٹیوں، میرا عنوان آپ نے سماعت کر لیا، امن و شانتی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ امن و شانتی یہ دو لفظ ایک ہی معنی میں ہے، ایک لفظ اردو کا ہے، دوسرا لفظ ہندی کا ہے۔
امن کا ضد بدامنی آتا ہے اور شانتی کا ضد اشانتی آتا ہے۔ امن، شانتی، جس کے لیے آج ساری دنیا ترس رہی ہے۔ صرف ہمارا ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ آپ جہاں تک نگاہ اٹھائیں گے 7 سمندر پار تک ہر طرف ہاہاکار مچا ہے۔ کوئی انسان، کوئی فرد بشر اپنے آپ کو محفوظ، اپنے آپ کو امن والا نہیں سمجھ رہا ہے۔ انسان کو خوشی اس وقت ہوتی ہے، کیوں بھائی آواز کیوں مدھم کر دی؟ کوئی انسان اپنے آپ کو گھر میں ہے ڈر لگا ہے، دکان پہ ہے ڈر لگا ہوا ہے، تجارتی سفر پہ ہے ڈر لگا ہوا ہے، رات کو کہیں جا رہا ہے اسے ڈر لگا ہوا ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو اس ملک ہندوستان میں اور اس کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک میں، جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ جہان مسلم لہو لہو، ہر طرف خون ہے، ہر طرف خرابہ ہے، ہر طرف جنگ ہے، ہر طرف لڑائی ہے، معصوم بچے کتنے ایسے موجود ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں، کتنی ماں اور بہنیں ہیں جو بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے انسانوں کا خون دریاؤں کی نظر ہو گیا، اور کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو آج زخموں کی تاب نہ لا کر کے کراہ رہے ہیں۔ آخر یہ بدامنی آئی کہاں سے اور بدامنی آئی کیوں؟ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اللہ کی مقدس کتاب کے ان آیتوں کا ترجمہ کر دینا مناسب سمجھتے ہیں جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی چھوٹی سی سورت جسے سورہ قریش کہا جاتا ہے اس کی میں نے تلاوت کی۔ یہ چھوٹی سی سورت جو چند جملوں کے اوپر مشتمل ہے، اس کے اندر ایک جملہ ہے، غور سے سنیے گا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہی آمنہ، اسی پر مجھے بولنا۔ اس گھر کا جو رب ہے اسے تنہا جانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یا آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اس گھر کا جو مالک اور پروردگار ہے، اس گھر سے مراد آپ کا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر نہیں ہے، زید عمر بکر کا گھر نہیں ہے، اس گھر سے مراد وہ گھر ہے، اس گھر سے مراد وہ گھر ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، جس کی شہادت، جس کی گواہی قرآن دیتا ہے، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ، پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے اس روئے زمین کے اوپر بنایا گیا، وہ گھر مکے کے اندر واقع ہے، جس کو ہم بیت اللہ الحرام کہتے ہیں، حرمت والا، عزت والا گھر۔ اس عزت والے گھر بیت اللہ کے جو آج سے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرمت والا ہے، عزت والا ہے، تکریم والا ہے، اس گھر کا جو مالک ہے اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کون ہے رب؟ کون ہے مالک؟ کون ہے خالق؟ بتا دیا آگے، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان مکے والوں کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، جس ذات نے ان لوگوں کو کھانا دیا، وآمنہم من الخوف، اور خوف سے انہیں امن عطا کیا، خوف ان کے دلوں سے ختم کیا، خوف ان سے ہٹا دیا۔ پتہ کیا چلا؟
کھانا اللہ دیتا ہے. پتہ کیا چلا؟ خوف پرشاسن نہیں دور کر پائے. خوف حکومت کے اہلکار نہیں دور کر سکیں گے. خوف دور کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ عرش کے اوپر مستوی ہے. وہی چاہے گا تب خوف دور ہوگا. اسی کی مشیت ہوگی تو خوف دور ہوگا. امن و امان کی اہمیت اگر آپ کو دیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے خالق اور مالک، اس شہر کو، اس بلد کو امن والا تو بنا دے. پہلے کھانا نہیں مانگا، نہ کھانا پہلے نہیں مانگا. پہلے کہا پروردگارا ربی جعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگارا تو اس گھر کو امن والا بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما. کھیتی نہ کرنی پڑے، ہل نہ چلانا پڑے، بیج کی بوائی نہ کرنی پڑے. پروردگارا پھلوں کی روزی. یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کے بندو، جب امن و امان ہوگا تب کھانے کی لذت ملے گی. جب امن و امان ہوگا تو گھر میں سونے میں آپ کو راحت ملے گی. جب امن و امان ہوگا تو کھانا آپ کے منہ میں بھی جائے گا، پیٹ میں بھی جائے گا، ہضم بھی ہوگا. لیکن اگر ڈر لگی ہے کہ پیچھے سے کوئی شوٹ نہ کر دے، ڈر لگی ہے کہ کوئی بم نہ پھینک دے، ڈر لگی ہے کہ کوئی چاقو سے حملہ نہ کر دے، ڈر لگی ہے جا رہے ہیں کار پر کوئی اوورٹیک کر کے گولی سے نہ مار دے، یہ پورا پیسہ چھین نہ لے، یہ تمام ساڑیاں تالا توڑ کر کے نکال نہ لے جائے. اگر آپ کے اندر یا ہمارے اندر بھے ہے، خوف ہے، اشانتی ہے، امن و امان ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، یاد کر لینا معاشرہ پھلتا پھولتا اسی وقت ہے جب امن و امان میسر ہو. تب قوم ترقی اسی وقت کرتی ہے جب قوم کے اندر، ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر ہر طرف شانتی پائی جائے. تب اگر آدمی ڈرا ہوا ہے، آدمی بے امن ہے، بدامنی کا شکار ہے، ہر طرف ہاہاکار ہے، اگر دیکھنا ہو آپ حضرات تو بنارس کے رہنے والے ہیں، آپ کو زیادہ نشے و فراز سے واقفیت ہے اور تمام چیزیں آپ جانتے ہیں. میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے، اتنے میں سے جتنے یہاں موجود ہیں میں سب سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی اٹھ کر کے یہ کہہ دے کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے. ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے؟ اگر یہاں آپ خاموش ہیں تو پھر میں آپ سے کہوں گا کوئی اٹھ کر کے یہ تو کہہ دے مجھے ہی سب سے زیادہ خوف ہے. کوئی ہے اٹھے؟ نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ اب اس سے زیادہ میں سمجھا بھی نہیں سکتا. کوئی بھی آدمی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے کوئی بھے نہیں ہے، مجھے خوف نہیں ہے. اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ خوف ہے. غرض کی سارا شہر، ساری دنیا، مشرق سے لے کے مغرب تک سب ڈرا ہوا ہے. میں اپنے بچپن کی بات، بچپن کیا پڑھنے کے زمانے کی بات میں بتاتا ہوں. خود اپنے مئو کے اندر 73 74 75 73 74 75 اس کے بعد کے زمانہ 20 سال 25 سال پہلے گلیوں میں، آنگن میں، چوترے پر اور کہیں جگہ نہیں ملتی تھی. تمام لوگ چارپائی اٹھائے، باہر آئے، سو گئے. تمام لوگ بے خوف و ہراس باہر سویا کرتے تھے. اور آج کوئی باہر نہیں دکھلائی دیتا. رات میں کہیں سفر کر رہے ہیں، سوچیں کہ کوئی مل جائے، راستہ بھول گئے ہیں پوچھ لیں، تو علاوہ کتے اور گدھے کے کوئی بھی سڑک پہ نہیں ملے گا آپ کو. اور کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا. یا آوارہ گائیں نظر آئیں گی، یا کتے آوارہ نظر آئیں گے، یا اور گدھے نظر آئیں گے، کوئی نظر نہیں آئے گا. ایک انسان بھی آپ کو روڈ پہ نہیں ملے گا. خوف اور ہراس اتنا ہے. اور صحیح اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. چل رہے ہیں کیا یقین ہے کہ آپ گھر صحیح سالم واپس آ جائیں گے؟ مارکیٹ میں گئے، کیا یقین ہے آپ کو کہ صحیح سالم واپس آ جائیں گے؟ وصولی کرنے گئے ہیں پیسے کی، یہاں وہاں، آپ کو کیا یقین ہے کہ ہم واپس آ جائیں گے؟
لڑکے کو بھیج دیا اسکول، بار بار فون کر رہے ہیں پرنسپل کو کہ بچہ خیریت سے ہے نا، بلے جائے دروازے کے اندر پہنچایا، چھٹی کا وقت ہوا پہنچ گئے، وہاں سے اٹھا کر کے لائے۔ کیا چیز ہے یہ؟ بولو کیا چیز ہے یہ؟ امن و امان غارت ہو چکا ہے، ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور ہر انسان بھے کے اندر اور خوف کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے وجوہات جہاں ہمارے اعمال ہیں وہی ہماری مشینری بھی ہے، حکومتی سطح پر ہو یا عالمی پیمانے پر ہو، کیونکہ مسلمان وہ ذات ہے، مسلمان وہ قوم ہے کہ آج سے نہیں ازل سے یہ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے، اور آج بھی یہ قوم کھٹک رہی ہے۔ اس کی بنا پر لوگوں کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، لہذا مختلف ناحیے سے، اللہ اکبر، مختلف طریقے سے فساد کرا کے، کیا گجرات آپ بھول گئے؟ مظفر نگر کیا آپ بھول گئے؟ بجنور کیا آپ بھول گئے؟ میرٹھ کیا آپ بھول گئے؟ دلی کے اندر غالباً سن 1984 کی بات ہے، اس وقت میں دلی ہی کے اندر موجود تھا جب اندرا کو گولی ماری گئی تھی۔ اس موقع پر کیا ہوا کہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ حضرات گرامی، 1952 کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی کیرلا کے اندر، غور سے سن لیجئے گا۔ اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو موجود تھے، باحیات تھے، جلسے کی صدارت وہ کر رہے تھے۔ کون؟ پنڈت جواہر لال نہرو۔ اس موقع پر ہوا کیا تھا؟ کانگریس کئی مرتبہ وہاں ہار چکی تھی، الیکشن میں جیت نہیں سکی، اٹھ نہیں سکی، ضمانت ضبط ہو گئی۔ کیوں ایسا ہوا تھا؟ کمیونسٹ جس کو کہتے ہیں آپ، وہ حاوی تھی، اس کا زور تھا، اس کا دورہ تھا۔ تو اسی وجوہ کی بنا پر، انہی کارنوں کی بنا پر وہاں یہ کانفرنس ہوئی تھی۔ تمام مقررین، بڑے بڑے جو گادری نیتا وہاں موجود تھے، سب لوگ تقریر، کمیونسٹ ایسی ہے تو دیش کے مخالف ہے، تو مذہب کے مخالف ہے، قرآن کے مخالف ہے، گیتا کے مخالف ہے، فلاں کے مخالف ہے۔ دوسرے آئے، انہوں نے بھی وہی بات ریپیٹ کی، تیسرے آئے، انہوں نے بھی وہی بات ریپیٹ کی، چوتھے آئے، انہوں نے بھی وہی بات ریپیٹ کی۔ پنڈت جی جو صدارت کر رہے تھے، جب پنڈت جواہر لال نہرو جلسے کی صدارت کر رہے تھے، انہوں نے اٹھ کر کے برداشت نہیں ہوا اور کہنے لگے، کیا تم لوگ کمیونسٹ لگا رہے ہو؟ کون وہ بھوت ہے جو تمہیں نگل جائے گا؟ کون وہ اللہ ہے جو تمہیں ختم کر دے گا؟ اے لوگوں سن لو، پورے مجمع کو خطاب کیا تھا پنڈت جی نے، مجھے نہ کمیونسٹ سے ڈر ہے نہ کسی اور سے ڈر ہے، مجھے ان عفریتوں سے ڈر ہے جو فرقہ پرستی کو ہوا دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ذرا اس جملے کو غور سے سنیے گا جو پنڈت جواہر لال نہرو نے کہی تھی، مجھے اس فرقہ پرستی اور فرقہ پرستوں سے خوف اور ڈر ہے جس کی چنگاری آہستہ آہستہ شعلے جوالا بن کر کے قوم مسلم اور دیش کی امن و شانتی کو بھسم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پنڈت جی کے الفاظ تھے۔ اگر اس شعلے جوالا کو ٹھنڈا نہیں کیا گیا، اس کے اوپر قدغن نہیں لگائی گئی اور اسے روکا نہیں گیا، تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہندوستان پھر بٹوارے کے کگار پر آ جائے گا، اور آج وہی کچھ حالات پیدا ہو چکے ہیں، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو چاہے عوامی سطح کے اوپر ہو۔ اب تو ذرائع ابلاغ بہت زیادہ وسیع ہو چکے ہیں، ہمیں زیادہ اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں جہاں غیروں کی غلطی ہے وہیں کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ ارے اللہ کے بندو، ایک ہاتھ سے تالی بجتی ہے، بولو۔ ارے بولتی کیوں نہیں یار؟ بجاؤ 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 بجاؤ، نہیں بجے۔ لیکن دوستو، ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں، تنکا اگر یہاں ہے، تنکا تو دکھلائی دیتا ہے، بولو غور سے سنیے گا، تنکا یہاں ہے تو دکھلائی دیتا ہے، لیکن وہی تنکا آنکھ میں پڑ جائے تو بولو دکھلائی دے گا؟ جب تنکا اس کے ساتھ لگا ہوا تھا
تب تو تنکا دکھلائی دے رہا تھا، جب تنکا میری آنکھ میں آ گیا تو اب دکھلائی نہیں دے رہا ہے۔ کہتا ہماری کیا غلطی ہے، ہماری کیا غلطی ہے؟ ہماری بھی غلطیاں ہیں۔ اور ایک غلطی کی طرف میں اشارہ کر دوں، مولانا عبدالرحیم صاحب میں آپ سے مخاطب، بنگلور جامع مسجد آپ نے دیکھی، معراج ربانی صاحب کے بھائی ایک نواب قمر ربانی، ان کی قمر ربانی وہ انہی کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی دکان کے سامنے ایک قینچی والے کی دکان ہے، کبھی اللہ توفیق دے تو چلے جائیے گا، کوئی مطلب وہاں جانا کوئی باعث ثواب نہیں ہے، احرام نہیں باندھنا پڑے گا آپ کو، ہے کہ نہیں؟ بس ایک اداہرن جس کو مثال کہتے مثال دے رہا، وہ ہے آپ کے مغربی یو پی کا رہنے والا، بنگلور کا نہیں، مغربی یو پی کا رہنے والا۔ بیٹھے بیٹھے اسے دیکھا، رمضان کا مہینہ ہے، سمجھے کہ نہیں، اور کوئلے والی ٹرین چل رہی ہے، دھواں نکل رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھیا؟ ارے یہی مسجد ہے، 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، چلو مسجد کے اندر سنیے گا۔ کسی یادوں کی بات نہیں کہ جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، بولو ہم نے کون سا پاپ کیا ہے کہ نماز پڑھنے جاؤں اللہ سے معاف کرانے کے لیے؟ ذرا سوچیے گا، ہم نے کون سا گناہ اور پاپ کیا ہے کہ روزہ رکھوں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اب اسی پہ تھپڑ پڑے، ارے ہم کو مار دیا، ارے نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کا اتنا زبردست تھپڑ پڑے گا کہ کبھی آپ بھول نہیں سکیں گے۔ آپ بولتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں، ارے بولو آواز نہیں ہوتی، ایک نہیں سینکڑوں باتیں میرے سامنے موجود ہیں، سب کچھ نوٹ ہے، ہماری زبان سے کیا کیا نکل رہا ہے، کیا کیا ہم کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تعزیتی پروگرام میں مئو کے اندر میں تھا، میں نے کہا بھائی کہ للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں تو آپ کی ہیں، آپ کی ہیں صدر صاحب؟ زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کس کی ہے؟ بولو۔ ہاں تم نعرہ لگاؤ کہ میری میری میری، میرا گھر، میرا کارخانہ، میری دکان، میرا میرا، کہاں گیا میرا؟ بولو میرا والوں سے، کہاں گیا میرا؟ یہ سب میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، سب تو اللہ کا ہے۔ صبر کرو، جو دے دے وہ بھی اللہ کا، جو دے دے وہ بھی، ارے بولو بھائی، اللہ کا، اور جو لے لے وہ بھی اللہ کا۔ اِنَّا لِلَّهِ، ترجمہ کرو، ہم سب کس کے ہیں؟ بولو۔ ہم، ہمارا مال، ہمارا گھر، ہمارے بال بچے، اور سب کس کے ہیں بھائی؟ آپ کے ہیں۔ بابو ہے، بابو ہے، بنیا ہے، بابو ہے، بنیا ہے، لو دن بھر اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، یہاں تصویر بھیج رہے ہیں، وہاں تصویر بھیج رہے ہیں، وہاں ویڈیو بنا رہے ہیں، وہاں واٹس ایپ ہو رہا ہے، یہاں فلاں ہو رہا ہے۔ ساری چیزوں کا مالک وہ ہے جو اس دنیا کا خالق ہے۔ صبر کی تلقین کرنے لگا۔ آپ سے بس غور سے ایک لفظ سن لو، بس اے مول صاحب بڑی دیر تک سمجھاؤ تو بتیا تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ میاں کا ہمارے لڑکا وا سوجھا رہا کا، ارے نہیں سمجھ پاتا ہے؟ ارے کہ ملک الموت کو ہمارا ہی گھر دکھلائی دیا تھا، ہمارا ہی محلے میں تمام لڑکے دیکھو یہاں کھیل رہے ہیں، وہاں کھیل رہے ہیں، وہاں چیخے، وہاں پکار، وہاں نہیں جا سکتے تھے، ہمارا ہی لڑکا تھا جو آ کر کے اس کی روح نکال لیے، مار کر کے چلے گئے۔ بولو کیا کہو گے اسے؟ بولو، کہہ تو دیا بڑی آسانی سے، لیکن یہ کفریہ جملہ ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ کوئی گناہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے جاؤں بخشوانے کے لیے؟ کوئی گناہ کیا ہے کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہو؟ کیا غلطی ہم نے کی ہے؟ کفریہ جملہ ہے۔ یہ ہماری غلطی نہ تو نہیں سجھائی دیتی مجھے؟ یہیں پر مسجد ہے، جمعہ کو چلا گیا تو چلا گیا، نہیں توفیق نہیں ہوتی اس سے جانے کی۔ اچھا وہ بھی سن، جب
اذان ہونے لگے گی، غور سے سنیے گا، تو ٹی وی ریکارڈر کی آواز کیا کر دیں گے؟ بولو، ارے بولو یار، یہ ہتھوا بھی نہیں سمجھ میں آتے، سوئچ کو کیا کر کے آواز کو کیا کر دیں گے؟ مدھم کر دیں گے، مدھم کر دیں گے، آواز بند کر دیں گے۔ اللہ اکبر، آواز تو مدھم کر دیا، لیکن بھٹر بھٹر دیکھ رہے ہیں ٹی وی ہی کو۔ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ بولو، دیکھ رہے ہیں اسی کو۔ کبھی نہیں توفیق ہوئی کہ لاؤ اللہ کے گھر کو بھی دیکھ لے، جو امن کی جگہ ہے، جو سکون کی جگہ ہے، جو اطمینان کی جگہ ہے، جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، جو نجات کی جگہ ہے، جہاں سے مکتی ملے گی، جہاں امن ملے گا۔ کیوں؟ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ، ہاں، نیند کی گولی نہیں کھانی پڑے گی حضرت جی، صحیح کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم۔ ہاں، ٹرائی کا 0.2 یا 0.5 کھاؤ تب نیند آ رہی ہے؟ نہیں کھانی پڑے گی، نہیں کھانی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب مسجدوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، ریاض الجنہ تو سمجھ میں آیا، وہ تیرا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ مسجدیں ہیں، لیکن یہ چرنے کا معنی کیا ہے؟ چرتا جانور ہے، بھینس چرے، گدھا چرے، گھوڑا چرے، ہم کیا چریں گے؟ کیا جانور ہے کوئی گھاس وہاں مسجد کے اندر لگی ہوئی ہے؟ وہاں ہم کیا چرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو ایک جانور چرتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ آسودہ ہو جاتا ہے، بھوک اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور تمہاری روح بھوکی ہے، اس کو کھانا کیسے کھلاؤ گے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی پڑھ لیا کرو، یہی چلنا، روحانی سکون ہوگا، تمہارا روح سکون میں آ جائے گا۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ صرف دوسرے قوموں کی غلطی نہیں ہے، ہماری بھی کچھ اس میں کوتاہی ہے۔ ذرا معاشرے میں گھس کر کے آپ دیکھیں گے تو ساری باتیں کھل کر کے سامنے آ جائیں گی۔ میں ان باتوں کو بیان نہیں کرنا چاہتا، شرم آتی ہے مجھے، شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے۔ دوستوں اور بزرگوں، جو کرتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی، کہے اے مسلمان ہے یہ تو پیسہ کم دیتا ہے، وہاں چلو اس محلے میں پیسہ زیادہ ملے گا۔ تو میری بیٹی، تیری بیٹی، قوم کی بیٹی، یہاں پیسہ کم ملے گا، یہ کٹوا لوگ ہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، یہاں پیسہ نہیں دو لوگ دیتے، وہاں چلو اس محلے میں، وہاں پیسہ زیادہ ملے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس کے چہرے پر نقاب ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو ہمارے قوم کی بیٹی ہے؟ یہ کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، جنہوں نے نبیوں کو جنم دیا ہے، صرف انہی کی غلطی ہے؟ وہی کہہ دیا، یہ دور ہے، تنکا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ تنکا اب ہماری آنکھ میں پڑ چکا ہے۔ جب یہ تنکا آنکھ میں ہے تو آنکھ میں جب تنکا پڑے گا تو وہ نظر نہیں آئے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، اب جب ساری دنیا پریشان ہے، کراہ رہی ہے، امن کی متلاشی ہے، یہاں بھی پیس کمیٹی ہوگی؟ بولو اللہ والو۔ ہاں، ابھی آپ کے تیوہار ہوئے، محرم و دسہرہ، پیس کمیٹی ہوئی، میٹنگیں ہوئی، ادھیکاری گण اس کے اندر آئے، تمام مشورے ہوئے، تعزیہ کیسی جائے کیسی نہ جائے۔ میں تعزیہ کے اوپر ابھی بحث نہیں کروں گا، ہے کہ نہیں؟ بقرعید ہو تو کیسی گزرے، ان کی مورتی وسرجن کے لیے گنگا کے اندر یا کہاں کیسی جائے، یہ تمام مشورے ہوئے۔ کوئی کسی کی عزت سے کھلواڑ نہ کرے۔ ہمارے مئو کے اندر تو ہے 3 دھکا 3 سیڑھی، نہیں سنا ہے؟ اللہ اکبر، 3 دھکا 3 سیڑھی۔ 3 دھکا کیا؟ مفتاح العلوم کے پاس پہنچیں گے، ہے کہ نہیں، لے کر کے اپنا رس، تو 3 مرتبہ مدرسے میں مسجد میں دھکا لگائیں گے، اور یہ اپنا علم لے کر کے جائیں گے تو سنسکرت پاٹھشالہ کی جو 3 سیڑھیاں ہیں اس کے اوپر چڑھ کر کے جائیں گے۔ 3 دھکا اور 3، یہ سب ہو رہا ہے۔ پیس کمیٹیاں قائم ہیں، گورنمنٹ کے اہلکار بندوق لیے، سوٹا لیے گھوم رہے، ریپڈ ایکشن فورس چاروں طرف لگی ہوئی ہے، پیریڈ ہو رہا ہے پورے محلے کے اندر، اس سڑک پر اس سڑک پر، لیکن اس کے باوجود آگ لگ جاتی ہے، اور ایسی آگ لگتی ہے کہ فائر بریکٹ بھی کام نہیں کرتا،
گھر میں آگ لگے فائر بریگیڈ کام کرے گا، لیکن جب دل میں آگ لگے گی تو وہ آگ اس وقت تک نہیں بجھے گی جب تک کہ اللہ کا کلام دل میں نہیں جائے گا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، صرف دوسروں ہی کی غلطی نہیں ہے، ہماری بھی کچھ کوتاہی ہے، ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ ہمیں بھی بولو جی، اللہ ہمیں بھی بھول گئے۔ ہم نے اللہ کے گھر کی حفاظت، اس کو آباد کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے بھی ہمارے گھر کی حفاظت کرنا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اور ایک بات یہی کر دوں، جتنے لوگ بیٹھے ہو، اگر سمجھ میں آئے تو کر ڈالنا، اگر سمجھ میں نہ آئے تو مت کرنا۔ وہ ایک بات ہے، اللہ کے گھر کو ویران کر کے اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکو گے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ پھر سے بتاؤں، تجارت کی بات ہوتی ہے، ہاں سیٹھ جی سب سمجھ گئے، بس پہنچ گئے اے ٹو زیڈ تک، وہاں نہیں سمجھانا پڑتا، دین کی باتیں سمجھانی پڑتی ہے۔ اللہ کے گھر کو ویران کر کے اپنے گھر کو آباد نہیں رکھ سکو گے۔ اور اللہ کے گھر میں نہ جانے سے اللہ ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ بولو مولانا صدر صاحب، اللہ کے گھر میں نہیں جاؤ گے تو اللہ ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو اب یہ بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر کے کیا کوئی مسلمان خوش رہ سکتا ہے؟ نوٹ کر لو، اللہ کو ناراض کر کے ارے اللہ کے بندے، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ فیلڈ بھری ہوئی ہے کہ نہیں بھری ہوئی؟ بولو، کرکٹ کا میدان بھرا ہوا ہے، چوک بالکل گدولیا پر ارے جام لگ گئے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے راج گھاٹ کے اوپر اتنا لمبا جام لگا کہ کتنے کو اللہ نے جام کر دیا، پھر اس کے بعد انہیں اٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ معلوم ہے؟ ارے بولو بھائی، معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ وہاں جام لگ جائے، اللہ اکبر، اور مسجد کے اندر 10-12 چپل نظر آ رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور باہر چور دیکھ رہا ہے کہ کون نیا ہے، میں لے کر کے بھاگوں۔ یہ ہے حال، صرف انہی کی غلطی ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ آدمی کبھی اپنے مرتبے سے نیچا ہونا نہیں چاہتا۔ بدامنی کی سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک یہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تنازل سے۔ تنازل یعنی اپنے مرتبے سے ذرا کیا ہو جاؤ، ذرا سا ارے نیچے ہو جاؤ یار۔ مثال سے ہم سمجھا دیں اسے، پانی ہے اسے، یہ عیدگاہ کے کنارے کنارے کیا ہے؟ یہ بولو، یہ وہ سب کیا ہے؟ یہ دیوار ہے۔ یہ اینٹا جو لگا ہے دیوار میں، اوپر ہی وہیں سے جہاں سے کھلا دکھلائی دے رہا ہے وہیں سے اوپر ہے کہ اس کے نیچے بھی ہے؟ جن بزرگوں نے بنیاد رکھی ہوگی وہ جانتے ہوں، ہمارے جو بڑے پوروجوں نے جو بنیاد رکھی ہوگی، کم از کم اتنی تو بنیاد ہوگی۔ بولو اللہ والے، اتنی تو بنیاد ہوگی۔ ارے وہ ریوڑی تالاب جامعہ سلفیہ کی طرح نہیں جہاں بورنگ ہوتی تھی، میں نے دیکھا تھا جب اس کی تعمیر ہو رہی، بورنگ ہوتی تھی مرزا، ہاں اسے پورا گڈھا تھا، وہ بورنگ ہوتی تھی وہاں پر۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آپ کے 69 70 71 جب میں اسی بنارس میں پڑھتا تھا، آیا تھا سلفیہ میں، داخلہ نہیں ہوا، اپنی قسمت میں نہیں تھا، تو ایک مدرسہ تھا وہاں، یتیم خانہ رکشے والے کہتے تھے اس کو، یتیم خانہ کی یتیم خانہ، اسی میں نے داخلہ لے لیا تھا، وہاں کچھ دنوں تک پڑھا، اور اس کے بعد کیا ہوا نہ بیان کیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ دیوار دیکھو، تنازل کی بات بتا رہا ہوں، آرا روڈ لگا کر کے مونچھ کھڑی کر کے سڑک پہ چلو گے تو یاد کر لو کسی کا تھپڑ اتنا تگڑا ہوگا کہ سارا آرا روڈ، ساری کڑی ماڑی سب ختم۔
میری باتوں سے بعض لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے. چڑ ہو جاوے، ہمیں فکر نہیں ہے، نہیں آئیں گے اسی اسٹیج پر. نئی بات سمجھ میں آئی؟ کڑی ماڑی نہیں جانتے ہو؟ سب جانتے ہو ابو، سب جانتے ہو، سب سمجھتے ہو. ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ارے ذرا سا فروتنی اختیار کر لو، فروتنی اختیار کرو. مثال دے رہا تھا میں کس کی؟ دیوال کی نا. ایک بات بتاؤ اللہ والو، تمام اینٹیں جتنے دیوال میں لگے ہیں بنیاد سے لے کے اوپر تک، ہر اینٹا کہتا کہ میں ہی اوپر رہوں گا تو دیوال بنتی؟ صحیح صحیح بولنا، بولو بیٹا، نہیں بنتی نا. دیوال کا اگر ہر اینٹا چاہے کہ ہم ہی اوپر رہیں گے تو دیوال نہیں بنے گی. قسم ہے وحدہ لا شریک کی، جب ہزاروں اینٹیں بنیاد کے اندر دفن ہو گئے تب جا کر کے دیوار کھڑی ہوئی. تنازل تنازل تنازل. تھوڑا سا جھک جاؤ، کام نکل جائے تو کیا فائدہ لڑائی بھیڑائی کرنے سے؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ امن و امان کی دیوال تعمیر کرنی ہے تو ذرا سا جھکو. امن و امان کی دیوال بنانی ہے تو ذرا اپنے کو بڑھ کے دھنا سیٹ ہو، تھوڑا سا جھک جاؤ، کوئی بات نہیں. سب سے بڑا انسان اس دھرتی کے اوپر کون سا گزرا ہے؟ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑا منوش، ماں پروش، پروشوتم اگر کوئی گزرا ہے تو ہمارا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آؤ ہم لے چل رہے ہیں. بخاری جلد اول، ابو داؤد جلد ثانی کتاب الجہاد، بخاری جلد ثانی کتاب المغازی کے اندر لے کر کے چل رہے ہیں سن 6 ہجری کی طرف. عزیزم اسامہ، سن 6 ہجری صلح حدیبیہ کا وقوع ہوا تھا. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری. صحابہ کرام کی تعداد باختلاف روایت 1400 یا 1500. یہی تمام صحابہ تھے جو غزوہ خیبر کے اندر شریک تھے سن 7 ہجری کے اندر. یہی تمام صحابہ کرام تھے. جب آپ عمرہ قضا یعنی فیصلے والا عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے سن 7 ہجری کے اندر تو یہی صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے. زیادہ طول دیں گے بات تو بڑی لمبی ہو جاوے گی. آپ کی اونٹنی جب اس گھاٹی کے پاس پہنچی جہاں سے اتر کر کے اہل مکہ کے پاس جایا جاتا ہے برکت، بیٹھ گئی. بیٹھ گئی. کیا نام تھا اونٹنی کا؟ قصوہ. بولو اونٹنی کا نام بولو عزیز طلبہ. قصوہ. قاف قاف قلم والا کاف، کامل والا کاف نہیں، قلم والا کاف. قصوہ. قاف صاد واو، یہ وہ چھوٹا بچہ والا الف چھوٹا والا. آپ کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی. لوگوں نے کہا خلات القصوہ. اونٹنی تھک گئی، اونٹنی ہار گئی. آپ نے فرمایا ما خلات وما لہا خلع. نہیں تھکی ہے، اس کی یہ عادت بھی نہیں ہے. ولیکن ابسها حابس الفیل، اس کو روک دیا ہے اس ذات گرامی نے جس نے ہاتھی والوں کو روکا. رکھ دو صاحب، گر گئی. ابھی تھوڑا تھوڑا لگی ہے تو ہم نقصان یہ 2-4 روپے. اس کی عادت بھی نہیں ہے. خیر آپ نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا اور چلے گئے. اقصل حدیبیہ عند بیر قلیل الماء. حدیبیہ کے آخر میں جا کر کے آپ فروکش ہوئے ایک ایسے کنویں کے پاس جہاں پانی کم تھا. اہل مکہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا جبکہ آپ احرام باندھے ہوئے تھے. قربانی کے جتنے جانور تھے، اشار تھا، گلے میں قلادہ تھا، احرام کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. کوئی لڑائی بھڑائی کے لیے نہیں آئے تھے آپ، نہ آپ کے جسم اطہار کے اوپر ہتھیار تھے.
نہ سر کے اوپر زرہیں تھی، چند ایک صحابہ تھے جن کے پاس سر کے اوپر خود مغفر تھے اور تمام لوگ احرام باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے راستہ بدل دیا اور جا کر کے حدیبیہ کے آخر کے اندر قیام فرمایا۔ قصہ کوتا بہت ہی سمیٹتے ہوئے معاہدے کی باری آئی کہ ہم اور آپ صلح کر لیں۔ کیوں لڑ رہے بھائی؟ صلح کر لو۔ باب باندھا امام داؤد علیہ الرحمٰن مولانا، بابو صلح العدو۔ کیا باب باندھا بیٹا؟ بابو وہ ہمارا مخالف ہے، ہم کیسے صلح کر لیں، ہم کیسے؟ ارے ذرا نیچا بن جاؤ، سر ذرا سا نیچا کر لو، اور نیچا سر کر لو گے تھوڑا سا، اپنے مرتبے سے ذرا تنازل اختیار کر لو گے، فروتنی و انکساری اختیار کر لو گے اپنے دشمن کے معاملے میں، تو وہی دشمن آپ کا مداح بن جائے گا، وہی دشمن آپ کا محافظ بن جائے گا۔ سلسلہ جمانی ہو گئی، بدیل بن ورقہ آیا، سہیل بن عمر آئے، اور عروہ بن مسعود بھی آئے، نام یاد رکھے، عروہ بن مسعود۔ عروہ بن مسعود پہنچے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے بات چیت کرنے لگے صلح کے بارے میں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ راؤ بخاری اور مسلم پڑھنے والا عزیز طلبہ، دن رات یہی ہمارا کام ہے، آج سے نہیں، سن 1975 سے جو بات کہوں گا ڈنکے کی چوٹ پر، جو بات کہوں گا بلا صفا کہ نہیں، بزرگ نے کہا، حضرت نے کہا، فلاں نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، بلائی نے کہا، کوا نے کہا، ایک نہیں کتے نے کہا، ہمارے ہاں بلائی کوا نہیں ہے، ہمارے ہاں دو چیز ہے، کتاب اللہ و سنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں بلائی کھالا نہیں ہے، نہ نہ، بلائی کھالا آپ کو مبارک ہو۔ ہاں بلائی کھالا غلط نہیں ہے مول صاحب، بلائی کھالا مزار بنا ہے مول صاحب، چلو امبیڈکر نگر کی چھوچھا شریف، وہاں بنا ہے بلائی کھالا کا مزار۔ ہائے اللہ، سنو یہیں پہ بتا دوں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ بلائی سے ڈرے گا، نہ ککر سے، نہ گدھا سے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو سب سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ بات یاد کر لینا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ، ارے بولو جی، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا۔ میڈک بھی اگر چارپائی کے نیچے بول دے تو چلو لنگی دھلو، اتنا بڑا بزدل ہو گیا۔ ایمان تھا، تقوی تھا، مضبوطی تھی، یہ سوچتا تھا ماریں گے غازی اور مریں گے تو شہید۔ نبی علیہ السلام سے بات چیت چلنے لگی، عروہ بن مسعود آپ سے بات چیت کرنے لگا، ذرا غور سے سنیے گا۔ جب آپ سے بات کرتا تو داڑھی میں آپ کے ہاتھ لگا دیتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی میں ہاتھ لگا دیتا۔ کہاں گئی غیرت تیری؟ پیشاب پلایا جا رہا ہے، داڑیاں موڑی جا رہی ہیں، نعرہ لگوایا جا رہا ہے، کہاں گئی غیرت؟ گھول کے پی گئے صاحب۔ اللہ کا ڈر نہیں رہا تو ساری دنیا مسلط ہو جائے گی، اللہ کا ڈر رہے گا کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ بات کر رہے ہیں عروہ بن مسعود، یوں داڑھی میں ہاتھ لگایا، مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے ہیں، مارا تلوار کے دستے سے، دستہ نیچے والا حصہ ہے، کمینے کہیں کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی میں ہاتھ لگا رہا ہے۔ حدیث کے اعراب سنیں، آخر یدکا عن لیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہٹا لے اپنے ہاتھ، ہٹا جلدی سے ہاتھ، پیارے نبی کی یہ نورانی داڑھی تیرے جیسے ناپاک کے ہاتھ میں لگے، یہ ممکن ہے۔ کہاں گئی غیرت؟ عالم ذلیل کیا جا رہا ہے تمہارا، عالم ذلیل کیا جا رہا ہے،
سامنے پٹائی ہو رہی ہے، لیکن کسی کی مائی نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ کچھ بول دے۔ کون جائے گا بولنے کی ابھی ہم ہی گرفتار ہو جائیں گے؟ لو، ساری آفتوں کا سبب ارے کیا ہوگا، بس 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 یہ آفت، ساری آفت۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ دکنیا کا ہوئی ہے نا، وہ بابو کی شادی کرنی ہے، وہ کیسے ہوگا؟ لے بس یہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سب کچھ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بولو۔ ذرا سا چھپ جاؤ، جب ہزاریں اینٹیں کیا ہو گئے؟ بولو، ارے بولو، دفن ہوئے تب دیوار بنی نا۔ اور آج کوئی آدمی نیچا ہونا چاہتا ہے؟ ہاں بس جو کچھ ہے ہم ہی ہیں، کوئی نیچے نہیں جانا چاہتا۔ رہیں گے تو ہم اوپر رہیں گے۔ میری بات مانی جائے، نہیں بات مانی اٹھ کر کے چل دیے، اس کو کہتے ہیں ویٹو کر دیا۔ پوری کمیٹی ہے، ویٹو ہے، ویٹو کی اصطلاح ہے بول صاحب، ہے نا، پورا ایجنڈا چھوڑ کے بھاگ گئے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی؟ ذرا سا تنازل اختیار کر۔ اللہ کے نبی جناب، بات لمبی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی ابتدا کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد تھے، معاہدہ لکھنے لگے، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے۔ حضرت علی نے لکھا تو سب سے پہلے کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن یاد ہے بسم اللہ؟ قرآن کی ایک آیت ہے اللہ والو، ایک سورت کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا، کس کے پاس لکھا تھا؟ اتحاد ابنائے سلفیہ کے پاس؟ نہیں، خط کہاں لکھا تھا؟ ملکہ بلقیس۔ کہاں کی ملکہ تھی؟ صنعاء، یمن کی ملکہ۔ جاؤ دیکھو آج وہاں۔ اللہ اکبر، کسی کے خون کی قیمت کچھ ہے۔ آپ کا سامان راستے میں بکھر گیا، بڑی اہمیت، سواری روکی، سب کو چن چن کر کے جھولے میں رکھا، مسلمان کا خون بہ رہا ہے، دیکھا، چپکے سے راہ لیا، یہ بھی نہیں پوچھے گا کس کا لہو ہے۔ بولو غلط ہے؟ چلو امن و امان، باتیں ادھر ادھر ہو جا رہی ہیں، معاف کر دیجئے گا۔ معاہدہ لکھا جانے لگا۔ سب سے پہلے لکھا گیا، کیا لکھا گیا بولو اللہ والو؟ اچھا عزیز طلبہ، اگر سلفیہ کے ہوں میں انہیں حوالہ دے دوں، قرآن کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا، وہاں موجود ہے۔ حضرت کیا نام ابھی کون سے نبی تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی تھی، پوری دنیا کے بادشاہ تھے نا؟ بولو بیٹا، پوری دنیا کے 4 آدمی گزرے ہیں جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے، 2 مومن 2 کافر۔ کوئی اٹھ کر کے نام بتا دے طلبہ میں۔ پوری دنیا پر 4 آدمیوں نے بادشاہت کی، 2 مومن 2 کافر۔ مومن کون کون؟ بولو اللہ والو۔ ایک تو ہے سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے کون؟ کوئی بتاوے اللہ والو؟ ذوالقرنین، جزاکم اللہ خیر۔ پوری دنیا پر مشرق شمس، مطلع شمس، مغرب شمس، تمام جگہوں کا انہوں نے سفر کیا تھا، اور 2 کافر، بخت و نصر اور نمرود۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو تمام شاہان اور مملکت کے عمرہ کو خطوط لکھوائے تھے، قریب 11 خطوط ہیں، جس کو اللہ مغفرت فرمائے وہاں صفی الرحمن صاحب مبارک پوری نے اپنی کتاب، کیا نام ہے کتاب کا؟ ارے سیرت کی کیا کتاب ہے؟ زور سے بولا ہے، نہیں آ رہا ہے تو ہجے کر لو۔ ہاں ہجے کر لو۔ الف لام رے ہا یہ قاف الف لام میم خے تو واو میم، ہجے کرو، علی جورہ بے جورہ والا۔ الرحیق المکتوم میں تمام خطوط، نام کہاں گیا، کون لے کر کے گیا، سب کچھ لکھ دیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہر خط کے شروع میں کیا ہے؟ کیا ہے بولو؟ ہاں بسم اللہ۔
پخانے میں لے جا کر کے قرآن چلا کرے گا تب بے حرمتی نہیں ہوتی، بسم اللہ لکھ دیا تو بے حرمتی ہوگی. پھٹ! مولانا جو یہ سفلی عمل کرتے ہیں، اولن تو شیطان کو سجدہ کریں، بعدہ لیٹرین میں جائیں، پیخانہ کریں، ننگے ہو کر کے اور اٹھا کر کے خود کھائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تیسرا، اللہ کے مقدس کلام کو فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو لیٹرنگ میں لے جاتا ہے یہ سفلی عمل کرنے والا، اور ننگے ہو کر کے بیٹھ کر کے اپنا عمل کرتا ہے. شیطان اسے آسانی سے نہیں قبضے میں آئے گا جب تک اپنے من پسند. سارے خطوط بسم اللہ سے شروع ہے. آج استعارہ پیش کیا جاتا ہے. ارے مولانا کہاں کے پڑے ہوئے ہو، کہاں کی سند ہے، بے حرمتی لازم نہیں آئی. تو عربی کا محاورہ عزیزم، فر من المطر جاز المیزاب، فر من المطر جاز المیزاب، بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. کہاں سے بھاگا؟ ارے بھیگنے کا احتمال کہاں ہے، بارش میں کہ پر نالے کے نیچے؟ ہاں لکھ دیا 786. نہیں سوچا کہ یہ ہرے کرشنا کا نمبر ہے. نوٹ کر لو، بسم اللہ کے حروف لکھو، ان کا نمبر نوٹ کرو، ہرے کرشنا کے حروف لکھو، ان کا نمبر نوٹ کرو. کتنا بھولا بھالا ہے یہ انسان. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب تو 786 بھی تھا، اس میں بٹا 92 بھی لگ گیا، ڈبل منزلہ والوں میں لگا. لیکن ہاں کیا لگا دیا مول صاحب؟ 92 بھی لگا دیا. شرم کرو. کہتے ہو ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. لفظی تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی قرآن میں؟ بولو مولانا. محمد نے تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ بسم اللہ کو 786 سے بدل دیا. قرآن کے الفاظ کیا گنتیوں میں آ سکتے ہیں؟ کہتے انہی کی غلطی، ان کی غلطی، انہوں نے کیا. ارے ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا. بالکل خاموش بیٹھے بیٹھے آپ بیل مجھے مار. اللہ کی شریعت کو مارو، اللہ کی کتاب کو مارو، اللہ کے قانون کو مارو، وحی نازل ہوئی اس کو مارو، رسول کو مارو، تو دنیا نہیں مارے گی. بسم اللہ لکھا گیا. سہیل کہتا کیا ہے؟ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جانے. مٹاؤ مٹاؤ بسم اللہ کو. ہم نہیں جانتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے. ہمارے اندر جو معروف ہے، ہمارے اندر جو مشہور ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو ہم لکھتے ہیں، وہی لکھا جائے گا. بے اسم کا اللہم، بے اسم کا کاٹ دیا گیا اور کیا لکھ دیا گیا؟ بولو بے اسم کا اللہم. اڑ جاؤ. ہم نے لکھا، ہماری شریعت، ہمارا دستاویز. ارے ذرا سا تھوڑا نیچے ہو جاؤ. نہیں بات سمجھ میں آئی ہے ابھی تک؟ مرتبے سے نیچے آ جاؤ. بدل دو بھائی، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں. چلیے بات یہیں تنازل ہوا. بولو بولو عزیزم طلبہ، تنازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ بسم اللہ کو کیا کر دیا گیا؟ مٹا دیا گیا. اور اس کی جگہ پر کیا لکھ دیا گیا؟ بولو بے اسم کا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا کیا ہو گئے؟ کہہ دیتے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، ہم تبدیلی نہیں کریں گے، ہم تمہارا حکم نہیں مانیں گے، ہم تمہارا فیصلہ نہیں مانیں گے. 1400 تعداد پورے مکے والے. آج کل اس جگہ حدیبیہ کا نام شمیسی ہے ہمارے ساتھ. ہاں ہمارے شیخ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جو وہاں سمجھ لیجیے ان کا سمجھ لیجیے اپنا جائے پیدائش یا وہیں پہ رہنے والے سب کچھ جانتے ہیں، گلی گلی سے واقف، آنا جانا رہنا سہنا سب کچھ وہیں تھا. شمیسی. اور یہ جو آج میری نگاہ سے گزرا ہے کہ نہیں، یہ 3 میل کے فاصلے پر مکے سے 3 ڈیوڑھ ہے 4.5. ارے 3 ڈیوڑھ ہے کہ 22.
نئی گنتی 22 آئی ہے تو کہاں 4.5 والا تھا؟ ہاں 4.5 کلومیٹر کے دوری پر یہ واقع ہے جدہ کو جو راستہ جا رہا ہے وہی بھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے. آپ نے کہا اے علی چلو بسمک اللہم لکھ دو. بات آئی گئی ختم ہو گئی. تنازل ہوا ذرا سا سلنڈر ہوئے. سلنڈر ہونا ارے وہ گیس والا سلنڈر نہیں یار سمجھے کہ اب اس کی اسپیلنگ تو میں نہیں بتا سکتا کیا ہے یہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے. یعنی ذرا سا تنازل اختیار کر لیا اپنے مرتبے سے تھوڑا سا نیچے آ گئے سمجھے کہ لڑائی ختم بچ گئی. نہیں کوئی ہاں وہ نہیں ہوا تلواریں نہیں نکلی بچے نہیں یتیم ہوئے ماں بیوہ نہیں ہوئی وہاں پر. پھر آگے بات لکھی گئی کیا لکھا گیا کیا لکھو ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا لکھتا تھا کہ سہیل بن عمرو عروہ بن مسعود ان لوگوں کا دماغ گرم ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اگر آپ کو کہہ رہے ہیں یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے کس کی جانب سے بولو محمد کی جانب سے جو اللہ کے کیا ہیں ارے بولو اللہ کے. ارے ہم آپ کو اللہ کا رسول اگر ہم مانتے تو پھر خانہ کعبہ کو روکتے کیوں؟ صدر صاحب سب سے بڑا دھکا جو لگا تھا مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے روکا گیا. سب سے بڑا دھکا جو لگا تھا آپ کو آپ کی مسجد سے روک دیا جائے داخل نہ ہونے دیا جائے تالا لگا دیا جائے یا اسے ڈھا دیا جائے تو ظاہر بات ہے کتنی تکلیف آپ کو ہوگی. روک دیا گیا سواء فیہ العاکف والباد وہاں کا باشندہ باہر کا رہنے والا سب کو برابر کا حق ہے اس میں. کہ ہم آپ کو محمد اللہ کا رسول مانتے تو یہ لڑائی کیوں ہوتی؟ رسول اللہ کاٹو کس کو کاٹو ارے بولو جی اللہ. پارا گرم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کا؟ پارا گرم ہو رہا ہے دب رہے ہیں آپ دب کر کے صلح ہو رہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کی طرف نگاہ اٹھائی اور خطاب کیا. ذرا مولانا دیکھ لیے گاڑی کو صحیح بتائیے تقریر کرانے کے لیے غلط بتا دیں تو مٹاؤ اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی مٹا دو اسے. کہا یا رسول اللہ آپ کے چچا کا لڑکا چچا زاد بھائی آپ پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا اور آپ کا داماد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ میں مٹاؤں؟ نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا نہیں. کون اڑ گئے بولو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑ گئے. تنازل کے لیے تیار ہی نہیں مرتبے سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو وقت اور مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ذرا سا نیچے ہو جاؤ. ذرا سا نیچے ہو جاؤ. تو کہا ارینی مکان ہو ارینی مکان ہو لینو کا نا امی. اے علی کہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے دکھلاؤ مجھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کیا کر دیا؟ اعلیٰ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے بعد میں فرمایا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں میں محمد رسول اللہ بھی ہوں. دب جاؤ تھوڑا سا دب جاؤ. ایسی جگہ رہتے ہو جہاں تمہاری حکومت ہے بولو کرسی ہے نہیں ڈیفنس میں نہیں آئی اے ایس آفیسر میں ہاں زیرو کے برابر پولیس محکمے میں زیرو کے برابر ریپڈ ایکشن فورس میں زیرو کے برابر پی ایس سی فورس میں زیرو کے برابر.
تو ذرا سا کہیں اگر تھوڑا سا تنازل اختیار کر لو. یہ کہاں سے مل رہا ہے سبق؟ کوئی بالا ہے، کوئی ہوائی ہے سبق؟ یہ سبق بخاری شریف کی حدیث، صحاح ستہ کی حدیث، سیرت نبویہ اس سے بھری پڑی. آپ نے کہا کہ محمد کے بعد جو رسول اللہ لکھا ہے مٹا دو اور لکھ دو من محمد بن عبد. کیا نام تھا آپ کے والد؟ عبداللہ ہی نام تھا. ارے یار اتنا معروف نام ہے نہیں جانتے ہو؟ مٹ گیا. تنازل ہوا، ذرا سا نیچے ہوئے مرتبے سے لڑائی ہوئی، صلح کر لو، دشمن سے صلح کر لو. پھر دفعہ لکھا گیا امسال آپ لوگ واپس جائیں. اللہ اکبر. بجلی بند کر کے ان کے سروں پر گری. نہیں جا سکتے خانے کعبہ میں. کس نے بنایا تھا بولو؟ ابھی میں نے بتایا بیٹا، کس نے بنایا تھا خانہ کعبہ؟ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تھے بولو؟ اسماعیل علیہ السلام کے. ہمارے آبا و اجداد نے بنایا اسے، ہمارے آبا و اجداد نے بنایا ہے اسے. ہمیں روک رہے ہو، ہم نہیں مانیں گے، ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے. دیکھو میرے پاس قربانی کے جانور موجود. اے شیخ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. شیخ آپ قربانی کا جانور بھی لے گئے تھے نا ذوالحلیفہ میں؟ قلدہ و عشرہ، گلے میں پٹا بھی ڈالا اور اشار بھی کیا کوہان چیر کر کے. میں ذرا سا یہ پوچھنا چاہتا تھا سر، کیا عمرہ میں بھی قربانی ہے؟ اللہ والا عمرہ میں بھی قربانی ہے؟ جا بھائی آپ لوگ ذرا سوچ کے بتائیے گا، چونکہ یہاں مرکزی ادارہ ہے، مرکزی لوگ ہیں، مرکزی تنظیم ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ سوچ کر کے بتائیں گے. اتنا تو مجھے معلوم ہے قارن پر لازم ہے. قارن پر قربانی، ارے بولو اللہ والو، لازم ہے. متمتع پر قربانی لازم ہے. متمتع کون؟ جو عمرہ کر کے حلال ہو جائے پھر حج کرے. قارن کون؟ جو حج و عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھے. باقی بچے مفرد، وہ آدمی جو صرف حج کا احرام باندھے، جو عمرہ کے لیے جائے. آیا اسے بھی قربانی دینی ہے؟ ایک غور طلب مسئلہ ہے، اس بارے میں غور کر لیجئے گا. عزیزم مولانا عبدالغفار صاحب، آپ تو سمجھ لیجئے جس کو کہتے ہیں گرو گرو ہی رہ گیا، چیلا شکر ہو گیا. گرو ہی رہ گیا، چیلا کیا ہو گیا؟ شکر ہو گیا. مجھ سے زیادہ آپ سفر میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تجربات آپ کو زیادہ ہیں، اس بارے میں ذرا دیکھ کے بتائیے گا. تو نبی علیہ السلام نے صلح کی کہ ام سال واپس جائیے، آئندہ سال آپ واپس آئیے. اور ذرا غور سے سنیے گا، عرب کے دستور کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ صرف ایک تلوار ہو، وہ بھی میان کے اندر ہو، اور مکے میں 3 دن سے زیادہ آپ، اللہ اکبر، آپ وہیں پیدا ہوئے، بچپن آپ کا وہیں گزرا، وہیں پر آپ نے دودھ پیا، وہیں پر آپ کے ابا تھے، وہیں پر آپ کی اماں تھی، وہیں پر آپ کے چچا تھے، وہیں پر آپ کے دادا تھے. آج اس گھر کے پاس رہنے کے لیے قید لگائی جا رہی ہے. کتنے دن کی؟ آپ نے منظور کر لیا، ٹھیک ہے. چاہتے تو کہہ دیتے صحابہ کرام سے، صحابہ کرام اٹھو اور سمجھ لیجیے قیمہ بنا کر کے رکھ دو، ہو سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنازل اختیار کر لیا، ضد نہیں کیا. اور ایک دفعہ اور اسی کے اندر ہے، سنو، اسی صلح نامے کے اندر جب مسلمانوں کے اوپر بجلی بن کر کے گری، لیکن سب نے برداشت کیا، تنازل اختیار کر لیا، آئے نیچے چلے گئے، لیکن فساد نہیں ہونے دیا. حتیٰ کہ اس موقع پر 80 آدمی جبل تنعیم سے اتر کر کے آئے تھے مسلمانوں کو اچانک مارنے کے لیے. آپ نے سب کو گرفتار کر لیا، لیکن کسی کو قتل کیا چھوڑ دیا. جاؤ 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 جاؤ. ارے ذرا کچھ صبر سے کام لے لو. کسی نے اگر گالی دے دی آپ کو، کسی نان مسلم نے، اب تم بھی کہو کہ ہم تم سے کم نہیں، ہم بھی گالی دیں گے. تو میٹ سے مارو گے تو ہم کس سے ماریں گے؟ پتھر سے ماریں گے؟ نہیں نہیں، غلط ہے. چل بھائی مار دیا تو نے، جا تجھ کو اس کا بدلہ ملے گا، جیسی کرنی ویسی. ارے بولو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ایسا پاؤ گے. ہولی ہے،
کسی نے رنگ ڈال دیا آپے سے باہر پھول کر کے پورا غبارہ ہو گئے اور رنگ پھینک دیا. پیخانہ پھینکا ہے کیا؟ پیشاب ڈال دیا ہے کیا؟ کیا آپے سے باہر ہو گئے؟ جاؤ گھر دھل دو. اب اس سے اگر 10 غریبہ ہو گئے انہیں کھینچا تانی ہوگی، دتوری کی لتوری کی، چپل چلا، چپل سے لاٹھی چلا، اس کے بعد ٹھائے 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 5 مر گئے، ختم. آپ نے ذرا سا صبر کر لیا، اپنے کرتے کو دوبارہ دھلوا لیا آپ نے. نتیجہ کیا ہوگا دوستو اور بزرگوں؟ پھر فساد نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. ہمارا کوئی آدمی جائے اگرچہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو، تمہیں واپس کرنا پڑے گا. اور تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. 10 سال ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی. ایک دو معاملہ نہیں ہے. ایک اور بات میں بخاری شریف اور مسلم شریف ہی کے ضمن میں بتانا چاہتا ہوں. فتح مکہ کب ہوا تھا اللہ والو؟ سن 8 ہجری. سن 8 ہجری رمضان کے اندر. ذرا بہت غور سے سنیے گا. مکہ فتح ہو گیا. ارے بھیا ہم ختم کر رہے ہیں تو کاہل یہ بھاگا. اگر پیشاب لگی ہے تو جاؤ، ہم لنگی خراب کرنا نہیں چاہتے. لیکن اگر ویسے بھاگ رہے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم جانتے ہیں اس کا نتیجہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم بولنا نہیں چاہتے اس کے اوپر. تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا. غور سے سنیے گا. اگر تیرے قوم کے لوگ ابھی نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا. ارے مولانا حدیث بخاری مسلم کی حدیث. خانہ کعبہ کو کیا کر دیتا؟ ارے بولو جی، جو ڈھا دیتا اور ویسے ہی بنا دیتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. حتیم جو ٹیڑھی دیوال ہے اس کو میں خانہ کعبہ میں شامل کر لیتا. اور دروازہ جو اتنے اونچے ہے، ہاں قد آدم کے برابر ہے دروازہ، میں اس کو زمین کے برابر کر دیتا تاکہ تمام لوگ کیا ہے چیز ہے ایک نہیں اس کے اندر داخل ہو جاؤ. اہل مکہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، حلال کمائی ختم ہو گئی تھی، تو حتیم کا حصہ ان لوگوں نے کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا. حتیم بھی خانہ کعبہ میں ہے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ خانہ کعبہ کھلوا دے، میں اس کے اندر جا کر کے نماز پڑھ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جاؤ حتیم میں نماز پڑھ لو، وہی خانہ کعبہ ہی ہے، وہ خانہ کعبہ ہی ہے. تو دوستو اور بزرگوں، مسجد کا محراب دیکھا ہے نا؟ مسجد کا محراب ہے یوں ہوتا ہے نا، دیکھ لو میرا ہاتھ دیکھو، یہ یوں ہوتا ہے، ایسے ہی خانہ کعبہ. اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ تیری قوم یعنی مکے والے، ابھی 2000 کی تعداد تھی مولانا، 2000 کی تعداد تھی نو مسلموں کی. اگر یہ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے پھر سے میں اس کی تعمیر کر دیتا، حتیم کو خانہ کعبہ میں داخل کر لیتا، اور اس کے بعد اس کے دروازے کو میں نیچے کر دیتا تاکہ تمام لوگ آسانی سے اس کے اندر داخل ہو جائیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی خانہ کعبہ پر اگر پھاوڑا چلے گا تو اللہ اکبر فساد، اللہ اکبر فساد، ابھی بغاوت، ابھی لاٹھی چلے گی، ڈنڈے چلیں گے، ابھی تلوار چلے گی، ابھی تیر و تفنگ چلنا شروع ہو جائیں گے. حالانکہ آپ کی نیت بہتر تھی کہ نہیں؟ بولو اللہ والو، نیت بہتر تھی. لیکن چونکہ ابھی کیا تھے، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے بگڑنے کا اور فساد ہونے کا خدشہ تھا. لیکن ایک نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود آپ نے اسے نہیں کیا. تو دوستو اور بزرگوں، تنازل اگر آدمی اختیار کر لے، اور بہت سے وجوہات ہیں. اور چونکہ دوستو میں ایک ملازم آدمی، ایک مدرس آدمی، ہمیں پڑھانا بھی رہتا ہے، سب کچھ کرنا رہتا ہے، زیادہ وقت میں نہیں دے سکتا. ہمیں گاڑی بھی پکڑنی ہے اور اسٹیشن بھی جانا ہے. پھر انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے خیر کی توفیق دی اور موقع دیا تو اس مضمون کی تکمیل ہم بنیا باغ میں کریں گے. بولو انشاءاللہ. کہاں ہے اس کی تکمیل ہوگی؟ بنیا باغ کے اندر اس کی ہم
انشاءاللہ العزیز ہم اس کی تکمیل کریں گے اور بھی تفصیل سے بات آئیں گی. اور صرف قرآن و سنت سے، قرآن و سنت کے اندر کتنی ترکیبیں بتائی گئی ہیں کہ بڑے بڑے فساد اور بڑی بڑی تمام چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے اصول کے اوپر آدمی اگر عمل کرے تو انشاءاللہ العزیز امن شانتی پیدا ہوگی، اشانتی ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پورے ماحول کے اندر تمام لوگ اپنی جان، اپنی مال، اپنے اہل و عیال، اپنی دکان، اپنی تجارت کو محفوظ رکھ سکیں گے. اللہ ہمیں خیر کی توفیق دے. ارے آمین کہہ دو یار. ہاں مسجدیہ میں تو چل رہی ہو ہاتھ اٹھا کر کے، یہاں کیوں نہیں کہتے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بال بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، قرآن کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری گاڑی کمائی جو ہم نے کی ہے، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اس کے اندر برکت عطا فرما. میں آخر میں شکریہ ادا کروں گا اتحاد ابناء سلفیہ، خصوصاً اپنے صدر صاحب کا، اور یہ ہمارے جو ہمارے بھائی سب موجود ہیں، یہ اسامہ صاحب اور جتنے لوگ ہیں، کہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اور آپ کے اس اسٹیج، اس بینر تلے سے امن و امان اور شانتی کا وہ پیغام جائے کہ پورا معاشرہ سدھر جائے، اور اللہ آپ کے کاوشوں کو اور آپ کے کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.